اس سبق میں ایک حدیث آپ نے سماعت کی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا تھا، اور 2 رکعت پڑھانے کے بعد حضور ایک تنے کے پاس تشریف لے گئے، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کے اپنا دہنا رخسار اپنے ہاتھ پہ رکھ دیا تو حضرت ذوالیدین نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، یا تو نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان میں سے کچھ نہیں ہوا۔ بعد میں صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے نماز دوبارہ پڑھائی تھی کہ ہاں واقعتاً یا رسول اللہ آج 4 کی بجائے رکعتیں 2 ہوئی ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ کل ذکر کرنا تھا لیکن رہ گیا، ابھی آپ نے دوبارہ بھی سن لیا کہ 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد حضور اٹھ کے چلے جاتے ہیں، تنے کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کے حضور علیہ السلام صحابہ سے گفتگو فرماتے ہیں۔ یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد دوبارہ آ کے بھی صرف 2 رکعت پڑھاتے ہیں، پچھلی 2 جو پڑھا لی تھی ان کو دوبارہ نہیں دہراتے۔ تو 2 رکعتوں کے درمیان آپ علیہ السلام کی کافی ساری گفتگو ہے، تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ یہ مسئلہ تھا جی۔ اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جس طرح کسی آدمی نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر کسی کے ساتھ بول لیا، چلا گیا اٹھ کے، اب نئے سرے سے دوبارہ 4 رکعت الگ کر کے پڑھنی پڑے گی، وہ 2 جو رکعت پڑھی ہیں نا اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر اس طرح کیوں کیا تھا جی کہ آپ علیہ السلام نے درمیان میں اٹھ کے چلے بھی گئے اور وہاں بول بھی لیا، پھر بھی جو ہے نا آپ علیہ السلام نے صرف 2 رکعت پڑھی، 4 اکٹھی نہیں پڑھائی۔ بھائی یہ اس زمانے کی بات ہے جب نماز کے اندر بولنا جائز تھا۔ اسلام کے شروع میں نا جب تک نماز کے یہ سارے احکام نہیں آئے تھے، شروع میں نماز میں بولنا بھی جائز تھا، کھانا بھی جائز تھا، پینا بھی جائز تھا، چلنا بھی جائز تھا، کوئی سلام کرتا سلام کا جواب دینا بھی جائز تھا۔ یہ سارے کام کرنے جائز تھے، لیکن آہستہ آہستہ نماز کے اندر نا احکام آتے گئے۔ اس کے بعد آخر کے اندر نماز کے اندر یہی حکم آ گیا، اب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو اس طرح کھڑے ہو کہ گویا کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ اس کے اوپر 1-2 میں حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں جی۔ ایک روایت تو یہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال سے پوچھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور صحابہ آ کے حضور کو سلام کرتے تھے تو حضور علیہ السلام نماز میں جواب کیسے دیتے تھے؟ معلوم ہوتا ہے نماز کے اندر سلام کا جواب دینا بھی جائز تھا شروع کے اندر۔ حضرت بلال نے کہا کان یشیر بیدہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ سلام کرتے تو حضور ہاتھ سے جواب دیتے تھے، یعنی ہاتھ کا اشارہ کر کے آپ یوں جواب دے دیتے۔ یہ ہاتھ کا اشارہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ تمہارے سلام کا جواب بھی ہو گیا، البتہ میں نماز میں ہوں۔ ایک اور روایت سنیں گے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کنا نسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ قبل ان نأتی ارض الحبشہ، حبشہ ہجرت کرنے سے پہلے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران بھی آ کے سلام کرتے تھے، فیرد علینا، حضور ہمیں نماز کے اندر جواب دیتے تھے۔ فلما رجعنا من ارض الحبشہ، جب ہم حبشہ سے واپس آئے نا، اتیتہ فوجدتہ یصلی، میں جو مسجد کے اندر پہنچا میں نے آ کے آپ علیہ السلام کو دیکھا حضور نماز پڑھ رہے ہیں، سلمت علیہ، میں نے آپ کو سلام کیا، فلم یرد علیہ، آپ علیہ السلام نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں بڑا پریشان ہوا، اللہ نہ کرے حضور میرے اوپر ناراض تو نہیں ہو گئے، پہلے تو سلام کا جواب دیتے تھے، آج سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ حتی اذا قضا صلاتہ، جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرما لی تو آپ نے فرمایا ان اللہ یحدث من امرہ ما شاء، اللہ تعالیٰ نئے احکام دیتا رہتا ہے، ان نئے احکامات میں سے اللہ نے مجھے حکم یہ دیا ہے کہ آج کے بعد نماز کے اندر نہ سلام ہوگا نہ سلام کا جواب ہوگا۔
اس لیے اللہ نے سلام اور سلام کرنے سے، سلام کا جواب دینے سے منع کر دیا ہے۔ انما الصلاۃ لقراءۃ القرآن و ذکر اللہ، جس وقت کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو یا تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے گا یا اللہ کا ذکر کرے گا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اس کے اوپر ایک اور روایت دی، معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بین انا اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، حضور نے جماعت کرائی ہوئی تھی، میں پیچھے صف میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ اذ عطس رجل من القوم، کہ اچانک مقتدیوں میں سے ایک کو چھینک آ گئی۔ فقلت، حضرت معاویہ بن حکم فرماتے ہیں، میں نے نماز کے اندر اس کو زور سے کہا یرحمک اللہ، حالانکہ نماز میں نہیں کہنا ہوتا، میں نے نماز کے اندر ہی اس کو کہہ دیا یرحمک اللہ۔ فرمان القوم بے ابصارہم، لوگوں نے مجھے نا ترچھی آنکھوں سے یوں کر کے دیکھا جی، جیسے کوئی بندہ غصے کی حالت میں نہیں دیکھتا۔ فقلت، میں نے کہا واسقل امیاہ ما شانکم تنظرون الیہ، میں نے کہا تمہاری ماں تمہیں گم کرے، تم مجھے غصے کے ساتھ کیوں دیکھ رہے ہو جی؟ میں نے کوئی جرم کر دیا ہے؟ یہ نماز کے اندر گفتگو ہو رہی ہے، یہ نماز میں شروع ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور گفتگو بھی کر رہے ہیں، حضور نے جماعت کرائی ہوئی ہے جی۔ ما شانکم تنظرون الیہ، مجھے تم گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ پہلے تو صحابہ صرف گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، فجعلوا یضربون بایدیہم علی افخاذہم، پھر صحابہ کرام نے جب دیکھا نا کہ میں چپ نہیں ہو رہا، نماز میں بھی لگا ہوا ہوں، فرماتے ہیں صحابہ نے اپنا ہاتھ اپنی رانوں پہ مارنا شروع کر دیا، یوں چپ کروانے کے لیے مجھے، چپ ہو جا۔ فلما رأیتہم، جب میں نے دیکھا صحابہ کو کہ یہ سارے بول نہیں رہے اور بار بار جو ہے نا کوئی اشارے دے رہے ہیں، مجھے چپ کروانا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں میں چپ تو ہو گیا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، یہی بات میں اصل میں تو یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا تھا، مسئلہ سمجھا دیا میں نے آپ کو۔ نماز کے دوران 2 رکعت پڑھ کے اگر کسی کے ساتھ بول لیا نا، نماز فارغ ہو گئی ہے، فاسد ہو گئی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لیکن یہاں اس مسئلے کے اوپر تھوڑا سا غور کریں گے۔ نماز پڑھانے والے اللہ کے پیغمبر، پڑھنے والے صحابہ ہیں، مسجد نبوی ہے، مسئلہ یہ بن گیا نماز کے اندر ایک آدمی بولنا شروع ہو جاتا ہے جی۔ اس کے بعد کیا ہوا جی؟ فرماتے ہیں جب آپ علیہ السلام نے نماز کو مکمل کیا، بے ابی ہوا و امی، میرا باپ بھی محمد پر قربان ہو جائے، میری ماں بھی محمد کریم پر قربان ہو جائے، اللہ کی قسم محمد سے بڑھ کے اچھی تعلیم دینے والا استاد میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی، نماز میں بولتا رہا، صحابہ چپ کرواتے میں پھر بھی بولتا رہا جی، اللہ کی قسم حضور سے بڑھ کے میں نے کسی کو اچھی تعلیم دینے والا نہیں دیکھا۔ فواللہ، اللہ کی قسم، ما کہنانی، نہ تو مجھے ڈانٹا، ولا ضربنی، نہ مجھے مارا، ولا شاتمانی، نہ مجھے برا بھلا کہا جی، حالانکہ نماز میں بولتے رہے ہیں، اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا، صرف بلا کے اتنا فرمایا، ان هذه الصلاۃ لا يصلح فيها شيء من کلام الناس، نماز کے اندر یہ کلام کرنا یہ جائز نہیں ہے، نماز تو انما ہی التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، یہ نماز تو صرف تسبیح پڑھنے کا نام ہے، تکبیر کہنے کا نام ہے اور قرآن کی تلاوت کرنے کا نام ہے۔ تو اس سے آپ علیہ السلام نے ان کو مسئلہ بھی سمجھا دیا، لیکن اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کی، محبت اور پیار کے ساتھ آپ علیہ السلام نے ان کو مسئلہ بھی سمجھا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ نماز کے اندر آئندہ اس طرح کا کام بالکل نہیں کرنا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اگر 2 رکعت پڑھ کے کوئی بندہ کبھی بیٹھ جاتا ہے بھول کر، تو پھر حکم یہ ہے اگر کسی کے ساتھ گفتگو کرنے سے پہلے، اٹھ کر چلے جانے سے پہلے یاد آ گیا، او ہو میں نے تو نماز 2 رکعت پڑھی ہے، میں نے 4 پڑھنی تھی، دونوں طرف سلام پھیر بھی لیا نا، پھر بھی کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو جائے، دوسری 2 رکعتیں مکمل کرے، درمیان آخر کے اندر پھر جا کے سجدہ صاحب کرے، اس کی نماز ہو جائے گی جی۔ لیکن اگر درمیان میں کسی کے ساتھ گفتگو کر لی، اٹھ کے چلا گیا، کوئی ایسا کام کر لیا جیسے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اب اس صورت کے اندر پہلی 2 رکعتیں فارغ ہو جائیں گی، فاسد ہو جائیں گی، نئے سرے سے 4 رکعتیں دوبارہ پڑھنی پڑیں گی۔ یہ تو ہو گیا جی 2 رکعت پڑھ کے بندہ جو ہے نا سلام پھیر دیتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے 4 رکعت پڑھ کے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، 4 پوری ہو گئی ہیں، بیٹھنا تھا، بندہ کھڑا ہو گیا۔ اب اس صورت میں 2 مسئلے ہیں جی، اگر کھڑا ہونے سے پہلے اس کو یاد آ جائے
پورا کھڑا نہیں ہوا، اس سے پہلے یاد آ گیا اوہ میں نے بیٹھنا ہے، جلدی جلدی بیٹھ گیا، اس کا جسم پورا سیدھا نہیں ہوا تھا، اب دوبارہ بیٹھ جائے اور سلام پھیر دے اتحیات اور درود شریف پڑھ کے، اس پہ سجدہ سہو بھی نہیں ہوگا جی۔ البتہ اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تھا تو پھر اس صورت میں اگر رکوع میں جانے سے پہلے اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اوہ میں تو 5ویں رکعت میں کھڑا ہو گیا ہوں، اب رکوع میں نہ جائے، رکوع میں جانے سے پہلے بیٹھ جائے جی، پھر بھی سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر 5ویں رکعت کا رکوع بھی اس نے کر لیا ہے جی، اب حکم یہ ہوگا کہ 6ٹھی رکعت بھی ساتھ ملا لے جی، 2 رکعتیں یہ ہو جائیں گی، 4 وہ ہو جائیں گی، سجدہ سہو کر لے گا تو نماز ہو جائے گی۔ مالینا وطر والی نماز، وطر کے اندر اگر دعائے قنوت بھول جاتا ہے، دعائے قنوت نماز میں پڑھنا واجب ہے، اور واجب اگر نماز میں رہ جائے تو سجدہ سہو ہوتا ہے جی، تو اس لیے اگر وطر کے اندر دعائے قنوت نہیں پڑھی اور رکوع میں چلا گیا جی، اس کا واجب رہ گئی ہے، تو لہٰذا بعد میں یہ سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔